بنا سوچے سمجھے، آج کا جو میرا موضوع ہے، بنا سوچے سمجھے جو دعوی ایمان کرے گا یہ دراصل منافق ہے، یہ مخلص بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع منافق کون؟ دیکھیں، انتہائی اہم بات ہے اور موضوع ہے، اور منافق دراصل زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، یعنی زبانی طور پہ یہ مسلمان ہوتا ہے اور کہلاتا ہے اور کہلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ منافقوں کو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع کی ہے بات۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی جس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، زبان سے تم دعویٰ کرتے ہو۔ تو دیکھیں، ابتدائی طور پہ تو یہ یعنی بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم عام طور پہ وہی بات کہتے ہیں جو کرتے ہیں دنیا میں۔ مثال کے طور پہ کھانا رکھا ہے، آپ کھانے کا ٹائم بھی ہے، آپ کہتے ہیں میں کھانا کھاؤں گا، میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں اسکول جاؤں گا، پھر اسکول نہیں جاتا۔ زبان سے کہتا ہے میں جاؤں گا یا میں گیا تھا، لیکن وہ اسکول تو نہیں گیا، اگر گیا بھی ہے کچھ اور مصروفیات اس نے دیکھ لی، یا اسکول کے ٹائم میں، یا سارا سال ایسے وہ زبان سے تو کہتا رہا کہ بھئی میں اسکول جا رہا ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے نا، لیکن وہ کہیں اور اس نے مصروفیت دیکھ لی ہے، جو بھی ہے اس کی ہم تفصیل نہیں کرتے، مثال میں دے رہا ہوں۔ یا خاتون خانہ کہتی ہے میں کھانا پکاؤں گی، کھانا پکا رہی ہوں، جبکہ وہ بس آرام سے بیٹھی بھی ہے، اپنے آرام کی جگہ میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ کھانا پکا رہی ہے نہ کچھ کر رہی ہے، زبان سے کہتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم دنیا میں عام طور پہ یہ بات ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں کرو تو پھر یہ تو یعنی دنیا میں اگر کوئی کہ بھئی تم 10 آدمیوں کو کھانے پہ بلا لو اور پھر مکان کو تالا لگا کے چلے جاؤ، اس ٹائم پہ آؤ، اس ٹائم پہ آؤ، یہ ہے وہ ہے، وہ جب آئیں تو وہ مہمان آئے تو گھر کو تالا لگاؤ، تو ہم نہیں کرتے وہ بات جو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ ایک میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بری بات ہے کہ آپ جو کہیں وہ کریں نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بالکل مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خیر، اس موضوع پہ تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم منافق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں اور سمجھیں کہ منافق کون ہے۔ دیکھیں، یعنی مختلف طریقوں سے اس پہ بات کی جاتی ہے۔ دنیا جو ہے، اس میں جنت برائے فروخت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جنت کا خریدار ہوں، مجھے جنت چاہیے اور میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم، یہ جنت کی قیمت ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟
جنت کی قیمت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آپ کا مقصد دنیا نہیں ہوگی، اللہ منزل ہوگی. پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں گے، اللہ کی وجہ سے گزاریں گے اور اللہ کے حکم سے گزاریں گے. یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے. اور پھر رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے. تو یہ ہے اسلام کی حقیقت. تو اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مثال کے طور پہ بات کروں، بات اتنی سیدھی سادی سی ہے لیکن پھر بھی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. منافق کون، اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. تو بہرحال اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ دراصل آپ ارادہ کر لیتے ہیں جنت کا، آخرت میں جنت کا. کیونکہ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ٹولی جو ہے جہنم میں جائے گی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جنت میں نہیں گئی تو پھر وہ دوزخ میں جائے گی. دو ہی ٹھکانے ہیں. تو یہ ایک میں اس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سودا جو ہے یہ سوچ سمجھ سے کرنے کا ہے. مسلمان اور مومن وہ ہو سکتا ہے جو جو پہلے سوچے اور سمجھے کہ بھئی یہ کلمہ ہے کیا، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، سوچ سمجھ کے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں دلائل کی بنیاد پر، میں اور میرے جو بھی پیروکار ہیں. دلیل تو ہمارے پاس یعنی میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر اگر آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر بات بن جائے گی، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن بنا سوچے سمجھے اگر آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، بہت سادی سی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اگر بنا سوچے سمجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا میں کلمہ گو ہوں یا میں صاحب ایمان ہوں یا جو بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ تو بنا سوچے سمجھے. ہمارا اسلام وہ ایک رواجی مسلمان ہیں، ہم رواج جیسے اکثر ہم رواج کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد ہمیں نہیں معلوم ہوتا. رواج ہوتا ہے جیسے کہ آج کل تیل شادی پہ ہے، تیل مہندی، اب وہ دلہن بیٹھ جاتی ہے، ایک ایک آتی ہے وہ مہندی، وہ پان کا پتا یا جو بھی رکھ دیا جاتا ہے، اس پر پان اور پیسے دان کیے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو بھی رسومات ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے. مہندی کی جو رسم ہے یہ کہاں سے آئی ہے، کیوں کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے. یہ رواج ہے، ہمارے ہاں یہ رواج ہے. بہت سے رواج ہوتے ہیں منفرد ہوتے ہیں الگ الگ برادری کے، ہمارے یہاں رواج ہے. وہ جیسے کہ چاول جو ہے دلہن کو پلیٹ میں دے دیتے ہیں، پیچھے پھینکو. اب کیوں پھینکو، کوئی نہیں پوچھتا، رواج ہے. تو اسی طرح یہ اسلام جو ہے، ہم جو دعوی ایمان کر رہے ہیں، یہ رواج ہے ہمارا. اور یہ وراثت میں ہمیں یہ بات ملی ہے، وراثت میں. جیسے کہ وراثت میں بعض چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، یعنی باپ آپ کا پڑھا لکھا ہے، وہ کتابوں کا شوقین تھا، آپ نہیں ہیں شوقین، تو وہ کتابیں چھوڑ جاتا ہے، تو آپ اسے الماری میں سجاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو وراثت میں مل جاتی ہیں. یہ مجھے وراثت میں یہ کتابیں، یہ میری لائبریری ہے. تو باپ تو چلو پڑھا لکھا تھا، بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے یہ بڑی اچھی دیکھو لائبریری ہے، یہ اب میری ہے، جبکہ وہ ہاتھ تک نہیں لگا تھا. اسی طرح قرآن ہے، آپ دیکھ لیں. تو ہم اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، بس قرآن کو چومتے ہیں اور بس اس کا ختم کرنا بہت بڑی سعادت محسوس کرتے ہیں. ابھی رمضان گزرا ہے، ہم نے کہا ایک ختم کیا، 2 ختم کیے، 3 ختم کیے تراویح میں، یہ وہ بس. تو دیکھیں سوچ سمجھ کے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج کے مضمون میں کہ آپ
بنا سوچے سمجھے، آج کا جو میرا موضوع ہے، بنا سوچے سمجھے جو دعوی ایمان کرے گا یہ دراصل منافق ہے، یہ مخلص بن ہی نہیں سکتا۔ آج ہم دیکھیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں آخر میں، کہ ہم اسلام کے بارے میں نہ جانتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت، اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو جو بھی بنا سوچے سمجھے ایسا کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، دراصل وہ حقیقت میں منافق ہے۔ اس کو ہم بظاہر مسلمان ہی کہیں گے، مومن کا بھی لفظ آپ کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن معاملہ تو یعنی زبان کی بنیاد پہ آخرت میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔